السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. حوادث حالات ہمارے معاشرے میں جو منحاس القوم پاکستان سے اچھا ان تمام باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں اہلیان پاکستان کو خصوصاً اہلیان کراچی اور حیدرآباد کو کل رات 2020 میں پاکستان کی فتح کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں. اکثر پاکستانی کرکٹ یا ہاکی کو دیکھنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ پولیٹیکلائزیشن کی وجہ کر ہماری ٹیم ہمارا نیچرل ٹیلنٹ ختم ہو چکا تھا. بہت سالوں کے بعد بہت عرصے کے بعد ایک اچھی کرکٹ ایک پاکستان ایشین ٹائیگر کا جو ایک رجم ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایشین ٹائیگر کی جو ایک شکل ہے وہ نظر آئی اہلیان پاکستان کو کل رات جب بابر اعظم پٹائی کر رہا تھا ہندوستان کی. تو پٹائی تو وہ دبئی میں کر رہا تھا ہندوستانی ٹیم کی، لیکن لہو گرما رہا تھا پورے پاکستان کا. پورے پاکستان کی عوام جوش و خروش سے باہر نکل کے اپنے اس عرض وطن سے محبت کا اظہار کر رہی تھی. میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں اس بات کو کہ منحاس القوم منحاس الفرد ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کرتا ہے، جس کا ثبوت کل رات دیا اہلیان پاکستان نے، خصوصاً اہلیان کراچی اور حیدرآباد میں. تو وہ کیا وجوہات ہے کہ ہم کرکٹ کی میچ میں تو پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہونے والے فیصلوں پہ پاکستانی عوام کیوں خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس عرض وطن کو، اس عرض مقدس کو جونک کی طرح دیمک کی طرح کاٹ رہی ہیں. اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت زمین عطا کی اس عرض پاکستان کو، کتنا خوبصورت جغرافیہ عطا کیا عرض پاکستان کو. میں کتاب پڑھ رہا تھا، کسی یورپین رائٹر کی کتاب تھی جس میں اس نے وضاحت سے کہا کہ اگر یہ جغرافیہ سوئٹزرلینڈ کے پاس ہوتا تو سوئٹزرلینڈ 200 گنا زیادہ سیاحت سے پیسے کماتا. مین انڈسٹری سیاحت ہے سوئٹزرلینڈ کی. جو ہمارے پاس اللہ رب العزت نے جو قدرتی جغرافیہ ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے دریا، ہمارے سرسبز و شاداب کھیت، ہماری نیچرل ایریگیشن سسٹم، ہمارے گرد پہاڑوں کا ایک باؤنڈری، ایک قدرتی اثار جس میں اس عرض مقدس کو بہت خوبصورت بنایا. اچھا، یہ اللہ رب العزت نے انعام دیا ان 15 سے 20 لاکھ لوگوں کی جانوں کے نذرانے کے صلے میں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اس عرض وطن کو بنایا. اتنا خوبصورت ملک، اتنے سرسبز و شاداب دریا، اتنے اچھے دہقان، اتنے اچھے کھیت، اتنے اچھے کھلیان، اتنے اچھے کسان، اتنی خوبصورت محل وقوع، اور پھر اللہ رب العزت نے پولیٹیشن دے کے سب کچھ غارت اور تباہ کر دیا. آج جو ہم نے 11-12 سال کے بعد پاکستان کی فتح دیکھی ہے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کھیل کو اتنا ڈیمالش کر دیا گیا تھا کہ کوئی پولیٹیشین اپنے نامنی کو بھیجتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تھا، پروڈکشن نہیں آ رہا تھا. ہر جگہ ہار، ہر جگہ ہار، اور اس ہار کی سطح تک لانے والے یہی پولیٹیشینز تھے جنہوں نے سفارشیوں کو بھیج کے اس ملک کی، اس قوم کی ٹیم کو، بیک بون کو تباہ و برباد کر دیا تھا. بہرحال یہ تو میں نے ایک بہت چھوٹی سی مثال دی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ میرا چونکہ پولیٹیکل پروگرام ہوتا ہے اس لیے میں انٹرٹینمنٹ یا اسپورٹس کو ڈسکس نہیں کرتا ہوں. میں تو نعمت اللہ ولی کرمانی کے ان اقتباسات کو دیکھ رہا ہوں، ان کو پڑھ رہا ہوں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آج سے 800 سال پہلے انہوں نے لکھ دیا تھا، بتا دیا تھا کہ جنوبی برصغیر، جنوبی ایشیا کی یہ صورتحال ہوگی. انہوں نے تو اپنی کتاب میں نام تک لیے ہیں. ان کی کتاب کا ایک اقتباس ہے کہ ایک حریت پسند لاہور سے اٹھے گا جو دوآبا تک مسلمان کو فتح دلائے گا. ان کا اشارہ جس جید عالم، جس مجاہد کی طرف ہے، سب لوگ اس کا نام جانتے ہیں، مولانا اظہر مسعود صاحب.
تو میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں تو پاکستان بہت اچھا ملک ہے، پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، پاکستان بہت سرسبز و شاداب ملک ہے. اگر اس کی خوبصورتی، اس کی سرسبز و شادابی سے اس کے عوام کو فائدہ ہوگا تو اس کے لیے ایک انقلابی اقدام اٹھانا پڑے گا افواج پاکستان کو، اور ان پالیٹیشین سے اس ملک کو آزاد کرانا پڑے گا. جب تک ان سیاستدانوں سے اس ملک کو آزاد نہیں کرایا جائے گا، اس ملک کے نہ جغرافیہ عوام کو فائدہ دے سکے گی، نہ اس ملک کی معدنیات عوام کو فائدہ دے سکے گی. دیکھیں، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا ہے کہ ریکوزٹ پروگرام کو کس طرح سے پاکستان سے نکلنے والا سونا آسٹریلیا کی کمپنی کو کن کک بیکس کے بدلے میں دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح سے میں ایک بات چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. سندھ طاس معاہدہ ایک معاہدہ تھا جو ایران اور پاکستان کے درمیان ہوا. اس معاہدے میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے. وہ جاتے ہیں، رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران تھا، اس سے مذاکرات ہوتے ہیں، اور شہنشاہ ایران نے ان سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کے تحت یہ سندھ میں، کوئٹہ میں، بلوچستان سے تیل نہیں نکالیں گے، اور وہ ایران جو ہے وہ گیس نہیں نکالے گا، کیونکہ گیس جو ہے وہ کوئٹہ یعنی جس علاقے سے نکلتی ہے اس علاقے میں بلوچ سرداروں کا انفلوئنس ہے. حکومت پاکستان نے بلوچ سرداروں کو رائلٹی دی اور گیس کے کنویں کھودے، وہاں گیس نکالی. وہ تیل نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اس معاہدے کے تحت تیل ایران نکالے گا. اگر ایران اچھا، اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ رضا شاہ پہلوی یا ایران ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو شیعہ انفلوئنس کے ایک پالیٹیشین تھے جنہوں نے جناب اپنی یعنی شیعت کو مضبوط کرنے کے لیے ایران سے وہ معاہدہ کر لیا، جس معاہدے کے تحت اگر اس معاہدے کو نہ کیا جاتا تو آج ایران کے تیل کے کنویں پاکستان میں ہوتے، کیونکہ تیل کی جو روٹ چینل ہے، جو روٹ کینالز ہیں، وہ کوئٹہ کی طرف ہے، کوئٹہ نشیب میں، تہران کے مقابلے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سالمیت، بقا، ملک کی انفراسٹرکچر سب کو تباہ و برباد کیا گیا ہے. میں نے تو ریکوزٹ پروگرام کی ایک مثال دی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں شاہین صاحبائی، ان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. انہوں نے بتایا یہ اپنے آرٹیکل میں کہ ایک کوبرا ہیلی کاپٹر کا سودا جو ہے یمن سے ہو رہا تھا. یمن کے پاس کچھ کوبرا ہیلی کاپٹر تھے. انہوں نے کہا 3,30,00,000 کا ایک کوبرا ہیلی کاپٹر ہم دیں گے. تو حکومت پاکستان کی جو انڈینٹنگ کمپنی تھی اس نے لکھا کہ نہیں جی، 3,30,00,000 کا ہمیں وارہ نہیں کھا رہا ہے، یہ کم سے کم 4.5 کروڑ کا دیں تو ہم یہ ٹھیکہ، ہم یہ کانٹریکٹ آپ کو دیں گے. انہوں نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ کیوں، ہم تو کم قیمت میں دے رہے ہیں. کہیں گے جی 3,30,00,000 میں اگر ہم لیں گے تو ہم ان لوگوں کو کک بیک کہاں سے دیں گے جن کے ذریعے سے ہم نے یہ کانٹیکٹ لیا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ 3,30,00,000 کی ڈیمانڈ کرنے والے کوبرا ہیلی کاپٹر کو انہوں نے 4.5 کروڑ میں خرید کے پاکستان آرمی کو دیا. میں اس سیاستدان کا نام نہیں لوں گا جو ڈائریکٹلی انوالو ہے اس اسکیم میں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو بحیثیت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں جانتا ہوں. مقصد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک گریڈ 18 کا آفیسر اگر لینڈ کروزر رکھتا ہے تو کیا وجہ ہے، کیوں رکھتا ہے؟ کیا اس کو سرکار دیتی ہے؟ نہیں، وہ کک بیکس کے پیسے، وہ رشوت کے پیسے اس نے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی کیا ہے. اور لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی کرنے میں ریٹ ہماری حکومت کی کمزور ہو رہی ہے. ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا کہ جس حکمران کو بھی جو بھی تحائف ملے ہیں اس کی لسٹ پبلش کی جائے گی، جو کہ شاید کورٹ کے ایک آرڈرز تھے. جب وہ پبلش کی گئی تو جنرل ضیاء الحق کو ملنے والے گفٹ میں جو جن کا تخمینہ لگایا جائے تو پاکستان کے سال بھر کے بجٹ سے زیادہ کے تو ان کو گفٹ ملتے ہیں جو ان کی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے، جبکہ ساری سویلائز دنیا میں جو گفٹس ملتے ہیں اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو کو، وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتے ہیں.
ابھی اسلام آباد میں ایک محل کو خالی کرایا گیا جو میاں صاحب کے پاس تھا، وہاں 22 لاکھ روپے کی تو صرف بھینسیں دی جو کہ تحفتاً لی گئی تھی۔ تو کبھی کبھار جو ہے نا آپ کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہوگا کہ پاکستان بنانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی اربوں کی جائیدادیں چھوڑی، اپنے مال متا چھوڑے، اپنے پورا اسٹیٹ چھوڑا، اپنے اجداد کی قبروں کو چھوڑا، آج ان کو ہم نے کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو مکافات عمل کہلاتی ہے۔ جب اللہ کی رسی جو ہے نا اس کو اللہ پاک کھینچتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں۔ سن 2004 میں نے اپنی آنکھوں سے زلزلے کو دیکھا، جہاں رمضان کا دن تھا، افطار پارٹی، رات کو افطار پارٹی ہوئی جس کے ساتھ مجرا کیا گیا، اور صبح جب اس جگہ پہ زلزلہ آیا تو وہ شراب کے نشے میں، رمضان کے دنوں میں شراب کے نشے میں دھت وہ ناظم صاحب، وہ ایم پی اے صاحب، وہ اس علاقے کے پالیٹیشنز، اس علاقے کے سارے عیاش اور حکمران بیوروکریٹ ہوٹل کے ملبے تلے دب گئے۔ یہ میرے رب کا مکافات عمل ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے۔ بڑے غلط فیصلے کیے جنرل ضیاء الحق نے، بڑے سخت فیصلے کیے جنرل ضیاء الحق نے اسی امریکہ کی شے پر، اور جب میرے رب نے ڈوری کھینچی، رسی کھینچی، تو آرنیٹ رافیل کا جبڑا کون سا ہے اور جنرل صاحب کا جبڑا کون سا ہے آج تک فورنسک ٹیسٹ میں پتہ نہیں چل سکا، دونوں کو دفنا دیا گیا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ دیکھیں ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ بے نظیر بھٹو نے شروع کی، جنرل نصیر اللہ بابر نے شروع کی، اور اس وقت کے جو انسٹرومنٹ تھے، نصیر اللہ بابر کے جو خاص انسٹرومنٹ تھے، ذیشان کاظمی انسپیکٹر تھا، بہادر آباد کی ایک گلی میں بالکل اسی انداز میں مرا ہوا پایا گیا جس انداز میں وہ کراچی کے نوجوانوں کو لے جا کے ٹارچر کر کے نالوں میں پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ کراچی کی دیواروں پہ لکھا ہوا جگہ جگہ پڑھیں گے، جو موت کا حقدار ہے، جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے، اللہ نے اس قائد پہ سے زمین تنگ کر دی، عرض وطن اس کے لیے تنگ کر دیا۔ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب رسی کھینچتی ہے تو دیدہ عبرت نگاہ بنا دیتا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ کی شروعات کی، اور اسی انسٹرومنٹ سے اس کا اپنا سگا بھائی مارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ مریم نواز سڑکوں پہ بھاگتی پھریں گی؟ وہ شہزادی جو نواز شریف کی بیٹی تھی، وہ شہزادی جو نواز شریف کی بھتیجی تھی، آج لاہور کی سڑکوں پہ مسلم لیگ کے کارکنوں کے ہاتھ پاؤں جوڑتی نظر آ رہی ہے کہ میرے باپ کو بچا لو، میرے بھائی کو بچا لو۔ اس وقت اس کے باپ اور بھائی یاد نہیں آئے تھے جب انہوں نے جلتی ہوئی بٹی میں 16 مزدوروں کو زندہ جلا ڈالا تھا۔ اس وقت کی فرعونیت نہیں آئی تھی بی بی کو یاد؟ تو یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے۔ جو کریں گے وہی بھریں گے، جو آپ لگائیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہاں دیر سویر ہوتی ہے۔ ابھی لاہور کے ایک ڈی ایس پی صاحب کی شکل ویڈیو پہ وائرل ہوئی ہوئی تھی، ان کی آنکھ پہ زخم ہوا تھا اور جو کیڑے اس میں پڑ رہے تھے ان کیڑوں کو نکالتے رہتے تھے ڈاکٹر، اور وہ کیڑے گرو کرتے رہتے تھے۔ تو سوچیں، جس شخص کو قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے اس کو اس کی زندگی میں کیڑے کھا رہے ہیں۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ دیدہ عبرت نگاہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنے اعمال صحیح نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل سے خدا کا خوف ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سندھ اور کراچی اور حیدرآباد میں آ جائیں۔ کراچی کبھی بھی بحیثیت تاریخ کے بنیادی طالب علم کی حیثیت سے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کراچی کبھی بھی سندھ کا حصہ نہیں تھا۔ 1964 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کراچی سندھ کا اور بھاولپور جو ہے وہ پنجاب کا حصہ بنایا، ڈکلیئر کیا۔ اور آج کراچی کے 19 اضلاع میں ایک بھی نان سندھی ایس ڈی ایم نہیں لگا ہوا ہے۔ میٹروپولیٹن سسٹم ختم ہو گیا، بلدیاتی نظام ختم ہو گیا۔ اب کراچی کو چلا رہے ہیں 19 جے سندھ کے لوگ، جن کا بنیادی تعلق جے سندھ سے ہیں، جو ڈیل کر کے آئے ہیں کہ ہم کراچی اور حیدرآباد کو سندھو دیش کا حصہ بنائیں گے۔
ٹوڈے وسٹ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے. اپنا اپنے پاس پڑوس کا اطراف کا بہت خیال رکھتے ہیں.